کہ خود کو بدلو گے زمانہ بھی بدل جائے گا. خود کو بدلو گے زمانہ بھی بدل جائے گا، راستہ کوہ کے سینے سے نکل جائے گا. خود کو بدلو گے زمانہ بھی بدل جائے گا، راستہ کوہ کے سینے سے نکل جائے گا. میرے ہمسائے کھلونوں کو چھپا کر رکھ دے، میرا بچہ اگر دیکھے گا مچل. ناظرین آداب، میں ہوں سید معراج اور ہمارے ساتھ موجود ہیں صابرین کوثر. ہم دونوں ہی آپ تمام دوستوں کا اپنے پیج سرد اردو کی جانب سے اور اس خاص پروگرام ایک ملاقات میں خیر مقدم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں. اس دور کے ایک عظیم شاعر آج ہمارے ساتھ ہوں گے جن سے ہم کریں گے گفتگو، جن کی زندگی کے بارے میں جانیں گے. جی ہاں دوستوں، وہ صرف شاعر ہی نہیں، ایک بہترین اینکر بھی ہیں، سینئر پروڈیوسر بھی ہیں، صحافی ہیں، اور اس وقت ہندوستان ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے باہر بھی انہیں بخوبی جانا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے. سید خالد اعظمی صاحب. سید خالد اعظمی کا تعلق اعظم گڑھ سے ہے. سب سے پہلے میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے شروعاتی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ دیکھیے، ہمارے والد بھی تھے، جی استاد بھی تھے. تو گاؤں میں جی جو سرکاری اسکول تھا اسلامیہ پرائمری پاٹھشالہ، اس کے والد صاحب ہیڈ ماسٹر بھی تھے. اسی اسکول میں ہم نے اپنی تعلیم شروعات کی. پھر اس کے بعد شروعاتی تعلیم کے بعد ایک انٹر کالج، ودیاوتی انٹر کالج میں ہائی اسکول کیا. پھر شبلی نیشنل انٹر کالج سے انٹر کیا ہم نے. پھر آگے شبلی کالج، علی گڑھ یونیورسٹی، جے این یو اور بی ایچ یو کا سفر ہم نے طے کیا. اور اس کے بعد جے این یو سے آخر میں ہم نے ماس میڈیا کیا. جیسے کہ آپ کا تعلق اعظم گڑھ سے ہے، تو آپ کو اعظم گڑھ کی کیا خاصیت لگتی ہے؟ کیا اس میں کیا خاص بات ہے کہ لوگوں کو وہاں وزٹ کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ اعظم گڑھ میں کیا کچھ خاصیت ہے؟ اعظم گڑھ کے ایک شاعر تھے علامہ اقبال سہیل. ان کا ایک بڑا جی مشہور شعر ہے کہ اس خطہ جی جی اعظم گڑھ میں فیضان تجلی ہے اکثر، جو ذرہ یہاں سے اٹھتا ہو نیر اعظم ہوتا ہے. ہاں ہاں اور ہاں، کیا بات. اعظم گڑھ کے بارے میں بتا دے کہ جو سب سے پہلے گراموفون ریکارڈ کیا گیا ہندوستان میں جس سنگر کا، ان کا نام تھا گوہر جان، وہ اعظم گڑھ اچھا کی تھی. اب آگے سلسلہ دیکھیے. جی، اسلامی تاریخ کے سب سے بڑے مورخ علامہ شبلی نعمانی، کیفی اعظمی، اردو کے بڑے شاعر معین احسن جذبی، بہت بڑے جی نقاد پروفیسر خلیل الرحمان اعظمی، پروفیسر عظمی. احتشام حسین، شمیم کرہانی، اور ہندی ساہتیہ کا جودھا جسے کہا جاتا ہے، اس کا نام بڑے احترام سے ہندی میں لیا جاتا ہے، مہا پنڈت راہل سانکرتائل. جی اور جی ہندی ساہتیہ میں کھڑی بولی کے پرورتک پنڈت ایودھیا سنگھ اپادھیائے ہریور بھی اعظم گڑھ کے تھے. اور ویر رس کے سب سے بڑے کوی رنویر چوکڑی بھر بھر کر چیتک بن گیا نرالا تھا، راڑا پرتاپ کے گھوڑے سے پڑ گیا ہوا کا پالا تھا. شیام نارائن پانڈے بھی وہیں سے تعلق رکھتے تھے. اور شبانہ اعظمی مشہور ایکٹریس، مشہور سینماٹوگرافر بابا اعظمی، اور کتنے نام لیے جائیں. اور اس وقت جو گائکی کی دنیا کا سب سے بڑا ہندوستان کا نام ہے، اس کا نام ہے پنڈت چھنو لال مشرا. تو وہ جی بھی اعظم گڑھ سے تعلق رکھتے ہیں. کرکٹ کی دنیا میں جایا جائے تو دو بڑے اسٹار جو آئی پی ایل بھی کھیلے، اقبال عبداللہ اور سرفراز خان کا بھی تعلق اعظم گڑھ سے رہا ہے. اور وہ جو سوتنترتا آندولن تھا، جنگ آزادی کی لڑائی میں ویر جی کنور سنگھ بہار سے لڑتے ہوئے اعظم گڑھ میں ہی شہید ہوئے تھے. اور ولیوں کی زمین ہے. مخدوم سید شاہ نجیب الدین، مخدوم رکن الدین، مخدوم عارف شاہ کتال، مخدوم قلندر شاہ، اور دیو بھومی بھی کہی جاتی ہے، بھیرو بابا کا آشرم، شیتلا مائی کا دھام، اور تمام مخدوم عبد القدوس صاحب، مخدوم نظام الدین صاحب، وہ ولیوں کی. اور دیکھیں 3 رشی ہندو دھرم میں پیدا ہوئے ہیں، ایک جی درواسا رشی، چندرما رشی، اور منی دتاتریہ، تینوں اعظم گڑھ کے تھے. اور مریادا پروشوتم رام چندر جی کے جو استاد تھے، دھنش ودیا سکھائے تھے، دیو کے دیو بہرا دیو بھی اعظم گڑھ سے تعلق رکھتے تھے. اس بڑا ایک اعظم گڑھ علم و ادب کا ذخیرہ ہے، علم و تپو ادب. بھومی ہے، ولیوں کی سرزمین ہے. اور
چند الفاظ میں آپ کے آدھے گھنٹے کے انٹرویو میں اعظم گڑھ کے بارے میں بہت کچھ نہیں بتایا جا سکتا. اور ابھی حالیہ میں جو سیاستداں امر سنگھ کا بھی تعلق اعظم گڑھ سے رہا ہے. ایم اے کرنے کے بعد علی گڑھ سے پھر ہم نے بنارس سے بی ایڈ کیا تھا اور ہم گورنمنٹ ایڈیڈ اسکول میں ٹیچر ہو گئے, پرنسپل بھی ہو گئے, لیکن ہم نے ریزائن دے دیا اس لیے کہ ہم جانتے تھے کہ اگر ہم بچوں کو پڑھا کے چند لوگوں کو پیدا کر پائیں گے, لیکن جرنلزم میں جا کے جو سماج کی کرتیاں جو برائیاں ہیں, ہمیں کوئی کہنے میں اس بات سے اعتراض نہیں ہے, نہ تو ہمیں شرم آتی ہے کہ ہم ترقی پسند لوگ ہیں. اپنے پیغام کو دنیا تک پہنچانے کا سب سے اچھا جو ذریعہ ہے, سب سے اچھا مادھیم ہے, جو میڈیم تھا, وہ جرنلزم ہی تھا. براڈ کاسٹنگ کا میڈیم پوری دنیا تک آپ کی آواز پہنچا سکتا ہے. اس لیے ہم نے ریزائن کر کے طے کیا, پھر ہم بی ایچ یو گئے, پھر پی ایچ ڈی کے, پھر جے این یو آ کے ہم نے کہا کہ نہیں, براڈ کاسٹنگ اور جرنلزم سے ہی جڑنا سماج کی بہتری کے لیے اچھا ہے. جو سماج ہمارا مقصد جو ہے, جو آپ میرا صاحب بہت قریب سے ہمیں جانتے ہیں, ہماری زندگی کا ایک ہی ایم رہا ہے کہ مزدوروں کو ان کا حق ملنا چاہیے. اور مزدوروں کی آواز پوری دنیا میں پہنچانے کے لیے یہ دو سادھن ہمیں بہت اچھے لگے, ایک شاعری, ایک جرنلزم کا. اس لیے ہم کیا بات ہے. جیسے کہ آپ کا شاعری سے گہرا تعلق رہا ہے, تو سب سے پہلا مشاعرہ آپ نے کہاں پڑھا تھا, یہ آپ تھوڑا ہمارے ویورز کو بتائیں. وہ شاید اس وقت جو ہے بچپن میں شاعری کرتے تھے, لیکن گریجویشن میں جانے کے بعد 89 میں ہم بی اے سیکنڈ ایئر میں پڑھتے تھے, تو ایک مشاعرہ ایک اعظم گڑھ میں گاؤں ہے نیاؤز, تو وہاں ایک مشاعرہ تھا, ساگر آدمی وغیرہ تھے, تو وہیں ہم نے, اس وقت مستند نہیں تھے, سمجھیے کہ بس ایسے ہی شاعری کر رہے تھے, پہلا مشاعرہ وہی ہم نے پڑھا. ایک آدھ اعظم گڑھ میں چھوٹی چھوٹی محفلیں پڑھی. دلی آنے کے بعد ہمیں سب سے پہلا مشاعرہ ہم نے غالب اکیڈمی میں, مطلب ایک دم مستند طور پہ ہم نے پہلا مشاعرہ 2004 میں پڑھا دلی میں غالب اکیڈمی. جیسے چھوٹے چھوٹے تو اعظم گڑھ میں بہت پڑھتے تھے. خالد سر, آپ کو کہہ سکتے ہیں شاعری جو ہے آپ کے والد سے ورثے میں ملی اور آپ نے اسے بخوبی آگے بڑھایا. آپ کی پہلی کتاب جو ہے شعری مجموعہ پسینے کی خوشبو آئی, تو اس کتاب کا جو ہے ایک یونیک سا نام پسینے کی خوشبو, اور اس کے اندر جو شاعری ہے وہ بہت زیادہ, جیسا آپ مزدوروں سے بے پناہ محبت کرتے ہیں وہ جھلک دکھتا ہے. تو پسینے کی خوشبو کا کیا مطلب رہا, اور یہ نام آپ کو کیسے خیال آیا کہ یہ نام رکھنا چاہیے؟ دیکھیے ایسا ہے, ایک جو ہے بہت ہماری چند غزلیات میں سے غزل بڑی مشہور ہوئی کہ ان کی نظر میں شہر میں امن و امان ہے, لیکن سڑک پہ خون کا تازہ نشان ہے. کتنے بھی کر لو ظلم, میں ہجرت نہ کروں گا, اس سرزمین میں تب میرا خاندان ہے. میرا خاندان. اس میں ایک شعر آ گیا تھا کہ چاہت نہیں ہے مجھ کو چمیلی گلاب کی, خوشبو میرے پسینے کی غربت کی شان ہے. تو ہمیں لگا کہ غریب کا پسینہ ہی اس کے لیے عود, عنبر, چمپا, چمیلی, گلداودی, ہر خوشبو گلاب سے بہتر. جب مزدور اپنی مزدوری کر کے بیٹھتا ہے, اس کے پسینے کی خوشبو اسے معطر کر دیتی ہے. لیکن ایک بات اور بتاتے چلے کہ پسینے میں خوشبو ہوتی ہے. ماں باپ کو, والدین کو اپنے بچوں کے پسینے میں خوشبو نظر آتی ہے, اور لائق اولادوں کو اپنے والدین کے پسینے میں خوشبو نظر آتی ہے. اور اس کے بعد عاشق کو معشوق کے پسینے میں خوشبو نظر آتی ہے, معشوقہ کو عاشق کے پسینے میں. لیکن یہ جو مستند طور پہ کہا گیا ہے کہ سرور کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے میں خوشبو تھی, اور اس پسینے کی خوشبو سے اس زمین کی جتنی چیزیں تھی سب معطر ہوتی تھی. اور ان کے پسینے کی خوشبو کے بارے میں تو کوئی تعریف نہیں, جس کے پسینے کی خوشبو میں کے بارے میں اللہ نے تعریف کر دی ہو تو ہم انسانوں کے بس کی کہا. جی بالکل. پسینے کی خوشبو ہمارا جو مقصد تھا کہ ہر پسینے میں خوشبو ہوتی ہے. ایک کوئی غزل اگر آپ پسینے کی خوشبو سے آپ کو اگر یاد ہو تو وہ ذرا آپ پڑھ دیں تو.
ایک تو آدھی پڑھی دیے، اسی سے ایک اور جی سن لیجیے کہ آپ کیا جی جی مل گئے، زندگی مل گئی، آپ کیا مل گئے، زندگی مل گئی، جس سے محروم تھا وہ خوشی مل گئی، ہاں ہاں آپ کیا مل گئے، زندگی مل گئی، جس سے محروم تھا وہ خوشی مل گئی، خوشی میں زندگی میں اندھیرا اندھیرا سا تھا، زندگی میں اندھیرا اندھیرا سا تھا، آپ کو دیکھ کر روشنی مل گئی، روشنی مل زندگی گئی، میں کیا بات. اندھیرا اندھیرا سا تھا، آپ کو دیکھ کر روشنی مل گئی، معجزہ ایک ہوا، شعر دیکھیے گا، معجزہ ایک جی معجزہ ایک ہوا. ہوا دفعتاً وہ ملے، ہاں ملے ہاں نہیں ملی، معجزہ ایک ہوا دفعتاً وہ ملی، میرے لب سل گئے خاموشی مل گئی، میرے ہاں لب ہاں سل ہاں، گئے کیا بات ہے خاموشی بھائی. مل گئی، اور میں نے پوچھا کہ کیسی گزرتی ہے اب، میں نے پوچھا کہ کیسی گزرتی ہے اب، ان کی آنکھوں میں دیکھا نمی مل گئی، ان کی نمی آنکھوں مل میں گئی. دیکھا مل گئی، اور میں نے رب سے کہا دے دے 2 گز زمین، میں نے رب سے کہا دے دے 2 گز زمین، مجھ کو محبوب کی جب گلی مل گئی، مجھ کو واہ محبوب جب کی جب گلی میں. گلی، واہ. یہ بھی پسینے کی خوشبو کا. دوسری کتاب بھی آئی تھی، میرا صاحب کو معلوم ہے، جی اودھ کا چاند. ابد کا جی چاند. اودھ کا چاند. جی جی اس پہ بھی آئیں جی گے. خالد تو صاحب آپ کا جو ہے شعری سفر کافی لمبا رہا، اور آپ نے کیفی اعظمی صاحب کے ساتھ بھی کام کیا ہے، اور دیگر بڑے اہم شعراء کے ساتھ کام کیا ہے. تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کا جب اتنا لمبا سفر طے ہوا، اس میں آپ کس شاعر سے زیادہ متاثر ہوئے؟ آپ کا پسندیدہ شاعر جسے دیکھ کر آپ کو لگا کہ ایک ہاں ہی لکھنا نام چاہیے؟ ہے، جی جی ایک ہی بات. نام ہے، جو کہتا ہے کہ اپنے ماضی کے تصور سے ہراسا ہوں میں، اپنے گزرے ہوئے ایام سے نفرت ہے مجھے، اپنی بیکار تمناؤں پہ شرمندہ ہوں، اپنی بے سود امیدوں پہ ندامت ہے مجھے، میرے ماضی کو اندھیرے میں دبا رہنے دو، میرا ماضی میری ذلت کے سوا کچھ بھی نہیں، ان کو اپنانے کی خواہش، انہیں پانے کی طلب ایک بیکار اذیت کے سوا کچھ بھی نہیں، وہی گیسو، وہی نظریں، وہی عارض، وہی جسم، میں جو چاہوں تو مجھے اور بھی مل سکتے ہیں، وہ کمل جن کو کبھی ان کے لیے کھلنا تھا، ان کی نظروں سے بہت دور بھی کھل سکتے ہیں. یہ مشہور معروف شاعر ساحر لدھیانوی کی نظم ہے. یقینی طور جی پر اگر ہماری شاعری کے 3 پہلو ہیں، دیکھیے والد ہمارا استاد کوئی نہیں، والد جی صاحب کی تربیت سرپرستی، کیفی صاحب کی صحبت، کیفی جی اعظمی کی، اور ساحر لدھیانوی کا مطالعہ، یہی 3 ہماری شاعری کے پہلو ہیں. کیا کہ ہاں ہاں. اور کیفی صاحب کے آخری وقت میں ہم ان کے ساتھ رہے، کافی کچھ سیکھا ان سے ہم نے، دیکھا جی سنا. جی آپ خالد نے کہا سر کہ کیفی ساحر صاحب کے لدھیانوی، ساتھ. جی جی سالوین کنٹینیو کریں. ساحر لدھیانوی سے آپ متاثر ہوئے تھے، تو کیا کچھ آپ کو ان کی خاصیت لگی، ان کے ادب میں آپ نے ایسا کیا کچھ دیکھا کہ وہی انہی سے آپ متاثر ہوئے؟ باقی اور بھی ادیب ہیں اور بھی شعراء ہیں، ان میں کیا ایسی خاص بات لگی آپ کو کہ لوگوں کو انہیں پڑھنا بہت چاہیے، انہیں سمجھنا چاہیے؟ بہت اس لیے پڑھنا چاہیے جی کہ دنیا میں جو بھی شاعری ہوئی ہے روایتی ہوئی، اور جی اگر روایتوں کو توڑنے کا کام کیا ہے تو اس سے ساحر لدھیانوی ہے. ہاں 2 مثالیں پیش کروں گا. ایک تو جی دیکھیے شاعری میں بھی، اور شاعری میں یہی بات پیش کی جاتی، ٹھیک ہے تم مجھ کو چاہو یا نہ چاہو، تم جہاں رہو خوش رہو آباد رہو، ہوں کہتے ہیں نا مبارک ہو سب کو سمائے سہانا، میں خوش ہوں میرے آنسوؤں پہ نہ جانا. لیکن شاعر نے میں نہ کیا جانا. کہا کہ تم اگر مجھ کو نہ چاہو تو کوئی بات نہیں، تم کسی اور کو چاہو گے تو مشکل ہے. واہ. عشق ہاں میں ہاں بغاوت، عشق میں چیلنج دینا، کہ طاقت آج تک شاعر کے علاوہ کسی شاعر کے اندر نہیں پیدا ہے، کسی نے ایسے نہیں کہا ہے. دوسری بات کہ بڑے احترام سے غالب صاحب کا نام، اور واقعی میں غالب صاحب کا پسند ناپسند کا تو سوال ہی نہیں ہے. غالب صاحب متبادل ہے شاعری کا، ان کے بنا تو شاعری ہی نہیں ہے. تو غالب نہیں. صاحب نے بھی کہا میں تیری زلف کے سائے میں سمر جاؤں گا. سب نے زلف، عورتوں کی زلفوں پہ کام کیا، یہ کسی کے ذہن میں نہیں گیا کہ مرد کے بھی زلف ہوتی ہے. لیکن جی شاعر جی نے دیکھیے نیا دور میں دلیپ کمار کی زلفیں ایسا اڑایا کہ اڑے جب جب زلفیں تیری کنواریوں کا دل مچلے. اب تک تو کنواریوں کی زلفوں سے کنوارے مچل رہے تھے، لیکن شاعر صاحب نے کنواریوں کا دل دلیپ کمار کی زلفوں سے. تو شاعر بالکل بالکل. اب دیکھیے کہ جشن بپا ہے کٹیاؤں میں،
اونچے ایما کانپ رہے ہیں، مزدوروں کے بگڑے تیور دیکھ کے سلطان کانپ رہے ہیں۔ شاعر کیوں بغاوت دیکھیے، جہاں کونا کے مخلوج فلسفہ دانوں تقاضے نو کے ارادے سوال کرتے ہیں، کیا زمین اناج اسی لیے اگلا تھا کہ نسل آدم و حوا بلک بلک کے مرے؟ کیا ملے اسی لیے ریشم کے تار بنتی ہیں کہ دختران وطن تار تار کو ترسے؟ کیا شاہراہیں اسی واسطے بنائی گئی اس پہ دیش کی جنتا سسک کے مرے؟ یا تاج محل کا لیجیے نا، دنیا کے ہر شاعر نے تاج محل، محبت کی نشانی، یہ وہ، اب ساحل کیا کہتا ہے کہ میرے محبوب کہیں اور ملا کر مجھ سے۔ انگنت لوگوں نے دنیا میں محبت کی ہے، کون کہتا ہے کہ صادق نہ تھے جذبے ان کے، وہ بھی تاج کی تعمیر چاہتے تھے، مگر وہ لوگ بھی اپنی ہی طرح مفلس تھے۔ میرے محبوب پشے پردے تصویر وفا، تُو سطوت کے نشانوں کو تو دیکھا ہوتا، مردہ شاہوں کے مقابر سے بہلنے والی اپنی تاریخ مکانوں کو تو دیکھا ہوتا۔ یہ منقش در و دیوار، یہ محراب، یہ طاق، ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا بتایا۔ کسی شاعر کے اندر یہ ہمت نہیں جٹا پایا کہ اس نے تاج محل کی مخالفت کر دیا ہوتا۔ تو جو شاعر کا باغی انداز ہے وہ دیوانہ بنا دیتا ہے، اور ان کی شاعری سے زیادہ جب ان کی زندگی کے بارے میں آپ پڑھتے ہیں، ناکام محبت، 9 عشق ہوا تھا ان کا اور 9 ناکام ہوا، ایک 9 کا 9 ناکام ہوا، اور کئی واقعے ان کے ایسے بڑے خوبصورت جو انسان کو ایک نئی زندگی جینے کا راستہ دیتے۔ بہت بیمار ہو گئے، ڈاکٹر آئے، بولے سگریٹ چھوڑ دیجئے، ممکن سگریٹ نہیں چھوڑ ناممکن۔ اچھا تو بولے کم کر دیجئے، بولے ٹھیک ہے کم کر دیں گے، بولے کہ کم کر دیں گے، ٹھیک ہے اب کم کر۔ نیٹ ورک کا مجھے لگ رہا ہے پرابلم ہو رہا ہے۔ نیٹ ورک کا پرابلم، جی۔ ساحل صاحب، ڈاکٹر نے کہا آپ نے تو کہا کم کر دیں گے، انہوں نے کہا کم تو کر دیا، بولے آپ پیے جا رہے، بولے دیکھیے سگریٹ آدھا کاٹ کے پی رہے ہیں، تو وہ بڑا آدھا کاٹ دیے تھے سگریٹ کو، تو انہوں نے کہا کم کرنے کو، آپ نے کہا کہ اسپیڈ تھوڑا نا کم کرنے کو کہا۔ شاعر کی زندگی بھی لوگوں کو پڑھنا چاہیے، شاعر کی شاعری کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی کے بارے میں بھی سب کو پڑھنا چاہیے، اور ہم تو نسلوں کو کہتے ہیں کہ سب کو پڑھیے، ایسا نہیں کہ صرف شاعر کو پڑھیے، ایک لمبی فہرست ہے، خسرو، سراج اورنگ آبادی، ولی دکنی، اور نذیر اکبر آبادی، غالب، مومن، میر، مصافی، اقبال، الطاف حسین عالی، اکبر الہ آبادی، جگر مراد آبادی، حسن معانی، فیض، کیفی، شاعر، مجروح، والی یاسی، علی سردار جعفری، شہریار، یہاں تک کہ منور رانا، افضل منگلوری کو بھی پڑھیے، لیکن شاعر کو خاص طور سے پڑھا جاتا ہے۔ ہمارے جیسے لوگ تو باغی لوگ جو ہوتے ہیں، جو ہے وہ ایک شعر ہم نے کہا تھا نا کہ پتہ نہیں کیسے جسارت کرتے رہتے ہیں، ہواؤں سے بغاوت کرتے رہتے ہیں، تو ہم لوگ تو پیدا ہی باغی ہوئے ہیں۔ باغی کا مطلب یہ نہیں کہ نافرمان ہے، باغی کا مطلب کہ حق کی طلب میں جو مظلوم ان کے ساتھ کھڑے ہونے کا نام بغاوت ہے، اور اگر اسی کو بغاوت کہتے ہیں تو 100 بار ہم باغی ہیں۔ جی کیا بات ہے۔ جی، جیسا کہ ہم جانتے ہیں غزل جو ہے عورتوں سے باتیں، عورتوں کی باتیں کرنا ہے، لیکن اگر میں بات کروں شاعری کی، تو شاعری آپ کے لیے کیا ہے؟ آپ کو کون سا نظریہ لگتا ہے اس کو دیکھنے کا؟ کہ جیسے رومانوی تحریک میں بہت سے شعراء شمار کرتے تھے جن کا اپنا ایک ایجنڈا تھا شاعری کو لے کر، اور ترقی پسند تحریک میں بہت سے لوگ شامل تھے، اس میں اپنا ایک ان کا نظریہ تھا شاعری کو۔ آپ کا کیا نظریہ؟ آپ شاعری کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کچھ شمولیت ہونی چاہیے؟ دیکھیے، اس بات کا تو کہیں مستند سند نہیں ہے کہ شاعری عورتوں سے بات کرنے کا غزل ایک مادھم نہیں، غزل ایک صنف ہے شاعری کی، اس صنف میں چاہے عورت سے بات کر لی جائے، چاہے معشوق سے بات کر لی جائے، چاہے مزدور اور مظلوم کی بات کر لی جائے، وہ صنف ہے۔ اب کیوں نہیں اس زمانے میں بھی نظیر نے دیکھی شاعری میں کیا کہا، جو ترقی پسند تحریک کا نام و نشان نہیں تھا، اس دور میں نظیر نے جو شاعری کیا، جو ہے عوامی شاعری کیا نظیر نے، کہ دنیا میں بادشاہ سو ہے آدمی، جو مفلس و غدا ہے وہ ہے آدمی، اور غالب نے بھی کئی جگہوں پہ بڑا جو ترقی پسندی کا شعر کہا۔ یہ ترقی پسندی نہیں ہے کہ وہ ہے باجی چا کھالے دنیا میرے آگے،
होता है शब रोज होता है तमाशा शब मेरे रोज आगे। तमाशा में। या अल्लामा इकबाल नहीं कहते जिस खेत से दहका को न रोजी हूँ मैं सर, उस खेत के हकों से गंदुम को जला दो। तो ये तो एक बस कहने की बात है कि औरतों से बात करना जिनसे कुछ नहीं होता था, तो कहते थे कि हुस्न और इश्क में गजल के फंदे को उलझाए रखो। गजल तो बाहर भी आजादी, जैसे अभी हमारी एक किताब आ रही, देखिए हमने गजल में कहा है कि जालिमों के घर में है इस्तिराब का मौसम, आ गया है दुनिया में इनकलाब का मौसम। इनकलाब और का फूल मौसम। जज्ब कर लेंगे, फूल जज्ब कर लेंगे नफरतों की बदबू को, बागे इश्क उल्फत में है गुलाब का मौसम। और होगा धन का बंटवारा जब से है खबर आई, होगा धन का बंटवारा जब से है खबर आई, मुफलिसों के चेहरों पे है शबाब का मौसम। यहाँ तो कोई औरत से बात नहीं हुई और गजल कह के हम निकल गए। तो ऐसा नहीं है, गजल का शायरी का मकसद ये होना चाहिए कि जिससे समाज के हर शोबे को फायदा पहुंचे, फायदा पहुंचे। बिल्कुल बिल्कुल नहीं है जी। औरत के हक में शायरी की जाए, उसके हुकूक दिलाने के लिए शायरी की जाए, मजदूर के हुकूक दिलाने के लिए शायरी की जाए, जालिम निजाम के खिलाफ शायरी की जाए। और जालिम निजाम के खिलाफ अगर आप शायरी नहीं करेंगे तो ये तो जिहाद बिल कलम नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। सबसे बड़ा फर्ज आज के शायरों का है कि कोई भी निजाम हो, बदल डालो निजामे दैर फरसुदा जहां वालो, करो हर एक कदम पे पैदा मंजिल कारवा वालो। हमारे वालिद साहब का शेर है कि जैसे वो कहते हैं कि सिस्कियां ले नहीं अब नालो फरियाद न कर, तेरी परवाज गलत शिकवे सयाद न कर। तो वालिद साहब का पढ़ रहा हूँ कि टूट सकता है कफस बेड़ियां कर सकती हैं, अज़्म से काम ले उठ वक्त को बर्बाद न कर। तो शायरी का मकसद समाज को बदलने की बात होनी चाहिए, समाज में तब्दीलियां लाने का मकसद। तब्दीलियां लाने की। वो जमाना गया जब गुलो बुलबुल की शायरी हुआ करती थी, जब रोते बिलखते लोग कि मैं तेरी जुल्फों में मर जाऊंगा, खुदकशी कर लूंगा। नहीं, अब तो शायरी का मतलब है कि समाज को नए रास्ते बैठाने का काम, तालीम याफ्ता बनाने का काम जिस शायरी से किया जाए वो शायरी है जी। मेरा सब। सर जिस तरीके से इस दौर में ओपन माइक का दौर है और आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे जो है रील्स का दौर है, छोटे छोटी वीडियोस आती हैं जिसमें बहुत सारे जो नए शोरा अपनी तबाह आजमाई करते रहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि वो शायर जो बैठकर सोचकर तमाम जो टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करके शायरी करता है वो ज्यादा बेहतर है, या ये जो ओपन माइक का दौर है जिसमें कई जो है कमियां रहती हैं वो ज्यादा बेहतर है? देखिए, इंसान कमियों और गलतियों का मुजस्समा है। अगर उसके अंदर कमियां और गलतियां ना हो तो वो ओली हो जाए, आम इंसान क्यों रहेगा। तो शायरी को बहुत पाबंद करना, उसके तख्ती बनाना, नंबर लगाना, ये तो शायरी के साथ शायरी का मर्डर करना है। शायरी में पैगाम को अहमियत दी जानी चाहिए। रदीफ काफिया वजन ठीक हो गया, शायरी हो गई। अहमद नदीम कासमी का नाम सुना होगा आपने, कितने बड़े शायर। जी। उन्होंने कहा ये अरूज क्या होता मैं तो जानता ही नहीं। फैज ने कहा कि अरूज का मतलब कुछ नहीं है। तो शायरी ओपन माइक में जो बच्चे आ रहे हैं, समाज की जो परेशानियां उसको सामने रख रहे हैं ना, अगर शायर किसी जराए से आपको अपनी बात समझा रहा है सामईन को, तो वही शायरी है। और शायरी तख्ती और अरूज के चक्कर में बहुत पीछे चली जाएगी। उसका हमारे यहाँ कोई जगह नहीं। उस जमाने में कौन सी तख्ती थी, कैसे कैसे शेर कबीर दास ने कह दिए, बताइए कि दुर्बल को न सताइए जाके मोती आए, और मुई खाल की श्वास से सार भस्म हो जाए। मतलब गरीब को मत सताइए, उसकी हाय बहुत बुरी होती है। कैसे कि मुई खाल की श्वास से सार भस्म हो जाए। जैसे मरे हुए चमड़े को जब ऐसे करते हैं ना तो लोहा जल जाता है। वो कौन सा अरूज था, कबीर दास ने ऐसी शायरी कर दी। आप बताइए ना, खुश लोग क्या कहते हैं, अरे बाप आओ सखी बिलबाजी खेले आज पिया के संग, जीत गई तो पिया मिलेंगे, हारी तो पी संग। ये तखय्युल देखिए ना शायरी का, ये तखय्युल होना चाहिए, पैगाम होना चाहिए, ख्याल होना चाहिए। और वो हम नहीं मानते। ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। पाबंदियों का कायद नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल। खालिद सर, आप जर्नलिज्म से आपका रिश्ता रहा है, आप खुद एक प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, और आपने बॉलीवुड के जो है काफी बड़े राइटर सलीम खान साहब से भी आपका ताल्लुक रहा है। तो
میرا ایک سوال ہے، ابھی ایک ریسنٹ میں ایک فلم آنے والی ہے جو کہ OTT پہ ریلیز ہونے والی ہے، عصمت چغتائی. جی ہو اور چکی. منٹو پر بھی وارنٹ. جی، اور منٹو پر بھی فلم بنائی گئی ہے. اور اس طریقے سے جو شعراء ہیں، جو افسانہ نگار، ان کو جو ریپرزینٹ کیا جا رہا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ان کے حق میں کتنا بہتر ہے؟ دیکھیے ابھی ایک بایوپک منٹو پہ آئی تھی، عصمت چغتائی پہ ابھی یہ ایڈ ہم دیکھ رہے ہیں. جی وارنٹ آ لے کے چکی. آتا، وارنٹ کہتا ہے کہ دے دیجئے، کہتے نہیں عصمت چغتائی کا ہے. تو بولتے ہیں کہ جی یہ آپ کی کہانیوں میں فحش ہے. فحاش. عصمت چغتائی جی کہتی ہے فحش ہے، تو عصمت چغتائی کہتی ہے کہ میرا دماغ ایک کیمرہ ہے جو کچھ ہے کہتی. ہوں. دیکھیں اردو فکشن کے 5 پلرز کہے جاتے ہیں. 5 پلرز آف اردو فکشن: پریم چند، منٹو، منٹو. راجندر سنگھ بیدی، کشن چندر، عصمت چغتائی. واقعی میں لوگوں نے جو کمال کیا ہے، سماج کی برائیوں کو خاص کر کے منٹو اور عصمت چغتائی نے ایک دم سچی عکاسی کر دی ہے. اور بالکل وہی برا بالکل. لگتا ہے جو پردے کے پیچھے ہماری عوام منظور کر رہی جسے، اسے انہوں نے کھول کے کتابوں میں لکھ دیا. اور بالکل ہم اس کی تائید کرتے ہیں کہ ان کو منظر عام پہ آنا چاہیے، ان سچائیوں کو پورے عوام کو جاننا چاہیے اور سب تک پہنچنا چاہیے. اور اس کا فلموں سے اچھا کوئی ذریعہ نہیں ہو سکتا. سوشل میڈیا ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو دے سکتا، لیکن فلم پوری باتیں ان کے بیان سے رکھ دیتی ہے. تو جو لوگ ایسا کرتے ہیں ہم ان کو مبارکباد دیتے ہیں، ان کی ہمت کو داد دیتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. جی صاحب. جی جی، جیسا کہ لوگوں کا کہنا ہے کہ شاعر کی زندگی بہت مشکلات بھری ہوتی ہے اور انہوں نے اپنی زندگی میں بہت غم اور درد دیکھے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ لکھنا شروع کرتا ہے. آپ اس بات سے کتنا اتفاق رکھتے ہیں کیونکہ آپ ایک شاعر ہیں تو؟ دیکھیے غم 2 ہوتے ہیں، غم جانا اور جی غم زمانہ. جی جی. تو یہ ضروری تھوڑے نا کہ صرف غم جانا ہو، غم زمانہ بہت بڑی چیز ہے. غم جانا تو بالکل. مخصوص ہے نا، غم جانا تو جی مخصوص ہے. غم زمانہ کا پلیٹ فارم اتنا بڑا ہے کہ غم زمانہ میں عورت کے حق میں لکھنا، مظلوم کے حق میں لکھنا، بغاوت کرنا، ایجوکیشن کے بڑھاوے کے لیے لکھنا، ہر موضوع پہ. جی غم جانا کو تو دائرہ اس کی بس زلفوں سے لے کر کے اس کے انگلیاں ایسی ہے، ریشم جیسی زلفیں ہیں، جھیل جیسی آنکھیں. تو غم جانا پہ کتنا، اس کا تو سبجیکٹ ہی ایک ہے نا. لیکن غم زمانہ تو بہت لمبا پلیٹ فارم ہے. ایسا نہیں ہے، یہ سچ ہے. یہ شاعری دیکھیے، انسان کوئی بھی ہو، صرف شاعر کو بدنام کیا جاتا ہے. ہر انسان دنیا کا، چاہے عورت ہو یا مرد، اسے شادی سے پہلے عشق ضرور ہوتا ہے، بھلے وہ ایک طرفہ ہو. ضروری نہیں کہ 2 طرفہ ہو، ایک طرفہ بھی ہوتا ہے. کہیں نہ کہیں اٹریکشن ہوتا ہے، کسی نہ کسی سے رغبت ہوتی ہے. کوئی کہہ دیتا ہے، کوئی کہہ نہیں پاتا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر غالب نے بہت اچھا شعر کہا ہے کہ جی. تمام عشق میں لوگ ٹوٹتے ہیں بکھرتے ہیں. غالب نے بہت اچھی عکاسی کی. وہ نہیں کہ ارے کیسے ہے، اور بازار سے لے آئے اگر ٹوٹ گیا. ان کے دیکھے سے آ جاتی ہے رخ پہ رونق، وہ منہ پہ سمجھتے ہیں کہ رونق، بیمار کا حالت ہے. بیمار کا حالت. منہ پہ رونق سب سے اچھا شعر ہے کہ اور بازار سے لے آئے اگر ٹوٹ گیا، جام جم سے میرا جام سفال اچھا ہے. تو یہ تو ٹوٹنا اور دل کا ٹوٹنا اور جڑنا، یہ تو عشق کی روایت ہے، یہ تو سب ہوتا رہتا ہے. لیکن اسی کے پیچھے لکیر کہاں یہ ہے کہ 10 غم زمانہ پہ چلتی ہے تو ایک غم جانا کا بھی ذکر کہیں نہ کہیں سے آ جاتا ہے. 5 شعر لکھتے ہیں تو ایک غم جانا سے بھی منسلک ہو جاتا ہے. یہ دونوں چیزیں ہیں. شاعری دیکھیے، ایک شاعر اپنے لیے نہیں لکھتا، وہ اپنے قاری کے لیے لکھتا ہے، اپنے سامعین جی کے لیے لکھتا ہے، اپنے ناظرین کے لیے. آپ شاعر کی زندگی میں اتر کے دیکھیے، آپ دونوں شاعری کے بہت قریب ہیں کہ کیسے وہ کہتے ہیں کہ زندگی تجھ کو مناتے ہوئے تھک جاتا ہوں، کتنے کردار نبھاتے ہوئے تھک جاتا ہوں، ہوئے تھک زندگی جاتا تجھ کو ہوں، مناتے تو ہوئے تجھ کو مناتے تھک ہوئے جاتا تھک ہوں. جاتا تو ایک آدمی جانتے شاعر کیا ہے؟ شاعر ایک کردار میں شاعر نہیں.
وہ ظالم بادشاہ بھی ہے اور مظلوم بھی ہوتا ہے، وہ معشوق بھی بن کے شاعری کرتا ہے، عاشق بھی بن کے کرتا ہے، اور یہاں تک کہ اگر شاعری کی ضرورت پڑی تو وہ مخنث بھی بن کے شاعری کرتا ہے، ان کی بھی تو آواز شاعری ہی اٹھا رہا ہے۔ تو شاعر تو جی ہزار کاروں میں بٹا، آپ شاعر ایک رات کے لیے شاعر بن کے دیکھیے کہ آپ کتنی مشکلوں میں گر جاتے ہیں، آپ کی زندگی سماج کے ہر خانے میں بچ جاتی ہے ہاں نہیں اس طرح۔ جی جی، جو نوجوان اس فیلڈ میں قدم رکھنا چاہتے ہیں، جو شاعری کرنا چاہتے ہیں، ان کو کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ چیز ان کی شاعری میں ہونی ہی چاہیے؟ ایسی کیا کوالٹیز ہونی چاہیے اس میں؟ کیا لگتا ہے سب سے آپ کو؟ پہلے تو ان کا مقصد شاعری کا ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے قوم، ملت، ملک، سماج سب کو فروغ ملے، فروغ۔ اور پیغام ان کا اچھا ہونا چاہیے۔ شاعری میں ایک اچھے پیغام کے ساتھ آئیں گے کہ یہ ہم دنیا تک پہنچانا چاہتے ہیں، یہ ہوں ضروری ہے۔ اور شاعری دیکھیے، شاعری یقینی طور پر آپ کا پیٹ بھرنے کے لیے نہیں ہے، شاعری صرف بغیر معاوضے جی کی نوکری ہے، سماج کو جگانے کے لیے۔ جن کے دل میں ایک آگ ہوتی ہے، ایک شعلہ ہوتا ہے، وہ شاعری کی دنیا میں اترتے ہیں، کچھ شاعر ہو جاتے ہیں اور کچھ نثر نگار ہو جاتے ہیں۔ ہوں تو ہر انسان کے اندر شاعر یا نثر نگار چھپا ہوتا ہے، کچھ لوگ قلم سے اتار دیتے ہیں، کچھ لوگ اتارنے کا جذبہ نہیں رکھ پاتے، وہ اپنے کچھ اچھے اسپیکر ہو جاتے ہیں، کچھ خاموشی سے دیکھتے رہتے ہیں، کہنا چاہتے ہیں نہیں کہہ پاتے ہیں۔ اس کے لیے دیکھیں ان کا پیغام اچھا ہو اور شاعری کا مقصد اچھا جی میرا خالد سر، جیسا کہ کسی شاعر کے لیے اس کے کا شعری مجموعہ منظر عام پر آنا کتنا ضروری ہے، کیونکہ عوام میں یہ مشہور ہے کہ جس شاعر کی کتاب منظر عام پر آ گئی وہ بہتر ہے اور جس کی نہیں آئی وہ بہتر نہیں ہے، تو ایسی سوچ جو ہے عوام میں پھیلی ہوئی۔ ہم پھر حبیب جالب کی وہی لائن دہرانا چاہیں گے کہ ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ آپ کا مجموعہ کلام ہو یا نہ کلام ہو، یار آپ اپنی آواز لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ کلام تو کتابیں چھپ کے گھروں میں سڑ رہی، لائبریریوں کے لیے چھپتی ہیں، کلام عوام کے بیچ جانا چاہیے۔ آج کے دور میں تو ہماری سمجھ سے پہلے تھا کہ لوگ کیسے جی پڑھتے، لیکن اب تو سوشل میڈیا، انسٹاگرام، ٹویٹر، فیس بک، واٹس ایپ گروپ، اتنی چیزیں کہ آپ کی کتاب چھپے یا نہ چھپے آپ لوگوں تک پہنچ رہے ہیں۔ مطلب دیوان چھپنے سے نہیں، مطلب لوگوں تک پہنچنے سے۔ پہنچنے سے، بالکل بالکل۔ جی صابرین۔ جی، میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا ریگریٹ یا آپ کو کسی کام کو کر کے بعد میں پچھتاوا ہوا ہو، تو ایسی کوئی انسیڈنٹس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں کہ جس سے آپ کو بعد میں اس کا ملال ہوا ہو کہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا اپنی زندگی میں، اور تاکہ اس آنے کے لیے والے بس نوجوان اس کو دہرائیں۔ ایک شعر کہہ دیں گے، اسی سے سمجھ جائیے گا۔ جی جی۔ میں نے تو عشق میں تم کو بھی فقط کھویا ہے، میں نے تو عشق میں تم کو بھی فقط کھویا ہے، جسم سے بال بھی ٹوٹے ملال ہوتا ہے۔ بس اس سے ملال زیادہ ہوتا، کیا ہاں تلوار گئے۔ جی جی۔ تو بہت سی چیزیں ہیں، نہ چاہنے سے بھی آپ کے بس میں نہیں رہتی۔ آپ بہت چاہتے کہ جی ہمارے کنٹرول میں رہے، نہیں رہتی۔ جہاز کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، پائلٹ بیچارہ بہت کوشش کرتا ہے کسی کی جان نہ جائے، لیکن وہ نہ بے جائے۔ بس ہو جاتا ہے۔ تو ایسے انسان بہت سی چیزوں پہ بے بس ہو جاتا ہے، اس میں یہ پوری دنیا کے لوگ۔ جی، آپ کی کتاب خالد منظر سر، عام پر آ رہی ہے، انقلاب۔ جی، جی اس کے بارے میں انقلاب آپ کا تھوڑا سا موسم۔ بتائیں۔ انقلاب کا موسم، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں۔ ہاں، وہ پوری دنیا سے جو آوازیں اٹھ رہی ہیں، لگ رہا کہ جی سرخ سورج پہ نکل رہا ہے، انقلاب آنے والا ہے، اور انقلاب کی آمد کا استقبال کرنے کے لیے ہم وہ اپنی کتاب منظر عام پہ لا رہے ہیں۔ اس انقلاب سے کا بڑا موسم استقبال لا رہے کیا ہیں، ہوگا؟ کیا انقلاب بات۔ کا موسم ہے۔ جی 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 آپ کو خالد سر پہلے بات تو مبارکباد کہ آپ کے پسینے کی خوشبو کو 3 سال مکمل ہو گئے، اور ان جی 3 سالوں میں جو ہے بے پناہ لوگوں نے اس سے پڑھا، 7800 اس سے کاپیاں بن چکی، جی 7800 کاپیاں بک بھی چکی۔ کیا بات ہاں ہے، ہاں۔ ماشاء اللہ۔ جی، تو خالد صاحب فلپکارٹ، جیسا کہ آپ کے امازون میں غزلوں ہاں کو جیسے آپ آپ نے کی، کہا نا، جی یہ سوشل میڈیا کے دور میں
ہماری کتاب کو سب سے زیادہ بکنے کی وجہ فلپکارٹ اور امازون رہا. ان دونوں کا شکریہ بہت بہت. بالکل. خالد سر آپ کے غزلوں کو نظموں کو بہت سارے جو ہے سنگر نے بہت سارے لوگوں نے جو ہے اپنی آواز دی ہے. تو میں جاننا چاہوں گا کہ کیا ہم یہ امید کریں کہ آنے والے وقت میں آپ کسی فلم کے لیے بھی کوئی گانا یا کوئی ایسی غزل یا نظم جو ہے ہمیں دیکھنے کو یا سننے کو ملے گی, یا کوئی ایسا فیوچر پلان ہے آپ کا؟ ہم تو اس امید میں ہے کہ میرا صاحب ڈائریکٹر بنے گی, صبرین پروڈیوسر بنے گی, اسی فلم میں گانے لکھیں گے انشاءاللہ. 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 بہت خوبصورت جواب. خالد سر چلتے چلتے اپنے آخری مرحلے پہ نا بس آخری سوال یہ ہے کہ آنے والے وقت میں آپ کا اور جو ہے شاعری کی طرف جو ہے کس طریقے کی ہمیں خدمات دیکھنے کو ملیں گی آپ کی ذات سے؟ جی 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 دیکھیے, اس کے علاوہ ہماری 2 مجموعے اور تیار ہیں. ہم شاعر اکیلے تو نہیں کہتے, بہت کم شاعر ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے مجموعے میں صرف غزل ہو, صرف نظم ہو. ہماری پسینے کی خوشبو غزلیات, اودھ کا چاند صرف نظم, انقلاب کا موسم صرف غزلیں, اس کے بعد ستم کا پھول, ستم کے پھول آ رہی ہے, وہ صرف نظمیں ہیں. اور 5ویں کتاب بھی تیار ہے, محنت کے پرندے, اور صرف غزل ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ شاعری جو ہے, جو ہماری شاعری کا مقصد ہے, وہ عوام تک پہنچے اور عوام اسے قبول کرے اور اس پہ عمل کرے. منتشر لوگ بھی شاداب ہوا کرتے ہیں, بے وفائی کے بھی آداب ہوا کرتے ہیں, بے وفائی کے بھی آداب ہوا کرتے ہیں. اپنی کشتی کو سلیقے سے سنبھالے رکھیے, عشق کے دریا میں گرداب ہوا کرتے ہیں. تو بہت کچھ دیکھنا, یہ محنت کے پرندے سے ہے. محنت کے پرندے اگر ہر سال پہ آ جائے, پل بھر میں بتا دیں گے اوقات امیروں کی. تو چل رہا ہے. آپ لوگ ہیں, آپ جیسے نوجوان ہیں, میراج صاحب آپ جیسے, صبرین صاحبہ جیسے لوگ, یہی لوگ تو ہمیں عوام سے پہچان کرواتے. نہیں تو ہماری کیا بساط ہے, اگر آپ ہمیں انٹرویو لے کے نہ آتے تو ہم اپنے گھر میں کچھ بولتے چالتے رہتے. آپ نے 100 لوگوں تک پہنچایا, سب سے بڑا شکریہ آپ کا. اب آپ نے کہا پچھلے دنوں ہماری طبیعت خراب ہوگی, آج بھی راستے میں تھے. نظم صاحب کا بہت شکریہ, ہم نے کہا جلدی گھر کا دروازہ کھولیے, ہم وہیں سے لائیو ہونے جا رہے ہیں. دیکھیے وہ اتنی خانوں میں زندگی بچی ہے, چھٹیوں کے دن کچھ کام کرتے ہم یونینس وغیرہ کا, گھر نہیں پہنچ پاتے, کبھی اپنی زندگی نہیں جی پاتے. اگر ہم آج سو گئے تو آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں, اس لیے کچھ کرنا پڑتا ہے. جی خالد سر, اس سوال کے ساتھ آج کے یہ سیشن میں اینڈ کرتے ہیں کہ جو نئی نسل ہے جو اس طرف رخ کرنا چاہتی, بطور شاعر اور بطور اینکر, آپ ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے, ان کو کیا درس دینا چاہیں گے؟ دیکھیے, آج کے دور میں جو سماج کی پریشانیاں ہیں, یہ پریشانی کسی ملک کی نہیں ہے, گلوبلائز ہے, پورے دنیا کی. بین الاقوامی سطح پہ جو پریشانیاں ہیں, سب سے بڑی پریشانی کووڈ-19 ہے. جی جی. نوجوان سے بس میں یہی درخواست کروں گا کہ وہ شاعری کریں, چاہے اینکرنگ کریں, چاہے پروڈیوسر بنے, چاہے ڈائریکٹر بنے, ٹیچر بنے, ڈاکٹر بنے, اپنی ذمہ داریوں سے کبھی دامن چھوڑا کے نہ جائے. جس کی جو ذمہ داری ہے اس کو بخوبی ادا کریں. ہم بس یہی ان سے امید کرتے ہیں کہ آنے والی ہم سے جو گزر سکتی ہم نے وہ گزاری ہے. نسل نو کے مت والو, اب تمہاری باری, تمہاری باری. کیا کہنا, کیا کہنا. بہت خوبصورت خالد سر, بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہمارے لیے, اور آپ اتنے بزی شیڈیول سے آپ ہمارے ساتھ جڑے, اس کے لیے تہہ دل سے شکریہ. امید ہے کہ آپ کو آج ہمارے ساتھ جڑ کر اچھا لگا ہوگا. آپ کو, آپ کی ٹیم کو, آپ کو, صبرین صاحبہ کو, اور آپ کے پیچھے بھی جو ٹیم ہوتی ہے, ایڈیٹنگ کی ہوتی ہے, کیمرہ کی ہوتی ہے, اور اسکرپٹ کی ہوتی ہے, تمام ٹیم ہوتی ہے, وہ ہم جانتے ہیں ایک پروڈیوسر کی حیثیت سے. سب کو بہت بہت شکریہ.
اور آپ سب لوگوں کو شکریہ کہ خدا کرے تو ہمیشہ ہی کامیاب رہے۔ جی جی بالکل، مجھے پسند آیا بہت، اور باقی جو انہوں نے وضاحت کی پسینے کی خوشبو کی، وہ واقعی قابل تعریف تھی۔ اور جو ان کی جو اب بک آنے والے ہیں، انقلاب کا موسم، آپ سبھی اس کو ضرور خریدیے گا، اور میں کہوں کہ آپ کے لیے وہ ضرور کوئی نہ کوئی فائدہ کرے گی، انقلاب کا موسم۔ اور جو بھی اس شاعری کے فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں، ان کو اس طرح کی کتاب پڑھنی چاہیے کہ تاکہ وہ اپنا جو ہے عشق اور محبت اس سے تھوڑا ہٹ کے لکھ سکیں، اور خالد اعظمی ان سے بہت ہٹ کے لکھتے ہیں، تو یہ بات مجھے ان کی بہت بہت زیادہ پسند آئی۔ بالکل بالکل، ساتھ کے ساتھ آپ ہم دونوں کو دیں اجازت، پھر ہوگی ملاقات اگلے ہفتے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔